میرے عزیزو، حالات ایک نیا موڑ لے چکے ہیں۔ دنیا اس وقت نازک مرحلے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ نازک مراحل یہ دنیا چل رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اصل پیغام کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اللہ نے کسی کو 100 سال کی عمر دی ہے تو یہ ایک نعمت ہے۔ عمر کا لمبا ہونا ایک نعمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو کسی کو اللہ 50 سال کی عمر میں ہی بلا لیتا ہے، کسی کو اللہ بچپن میں ہی بلا لیتا ہے۔ یہ بھی اس کا پیار ہے، جس سے جلدی پیار کرتا ہے تو اس کو جلدی بلا لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ۔ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ انسان بظاہر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت جلدی اس دنیا سے چلا، میرا باپ بہت جلدی چلا گیا۔ حقیقت ہے باپ کی محبت ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، جوان بیٹی کی موت ایک جدائی کا صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، انسان جیسے اعمال کرے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ انسان جس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے، وہ ہماری ساری حرکتیں لکھ رہے ہیں، سارے اچھے اور برے ہمارا لکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ پھر بھی باخبر رہتے ہیں۔ پھر بھی ہم بے خبر کیوں ہیں؟ ہم کیوں ان چیزوں کی خبر نہیں رکھتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ 2 باڈی گارڈ، 2 پولیس والے، 2 چپڑاسی، 2 سپاہی، 2 فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہیں۔ انسان ایک پولیس والے کو دیکھ لیتا ہے کہ چیکنگ چل رہی تو اپنی گاڑی پیچھے روک لیتا ہے۔ کاغذ اگر پورے بھی ہوتے ہیں تو ڈرتا ڈرتا نکالتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کوئی پولیس آ جائے پورا گھر گھبرا جاتا ہے، پورا گھر ٹینشن میں ہو جاتا ہے کہ پولیس کیوں آئی تھی، کیا بات تھی۔ پورے محلے والے معلوم کرتے ہیں کہ اگر ویسے ہی آئی ہو کہ یار دوست ہو بھائی کا پولیس سے، لیکن اگر کسی کے یہاں پولیس آتی ہے تو اے میرے عزیز، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ اپنے 2 سپاہی رکھے ہیں جو ہماری اچھی بری نظر پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ انسان دل باغ کھاتا ہے، باپ کو دیکھ کر پھینک دیتا ہے، کلا کر لیتا ہے۔ بیڑی پیتا ہے، استاد کو، مرشد کو، باپ کو دیکھ کر پھینک دیتا ہے، فوراً سونف کھانی شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ باپ کا ڈر ہے، کیوں؟ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، جو ہمارا ایک ایک پل نوٹ کر رہے ہیں، جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ نوٹ کر رہے ہیں، کہ ہمیں ان کا ڈر نہیں ہے کہ ہم جتنے اچھے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے دائیں طرف کا فرشتہ لکھ رہا ہے، اور ہم جتنے برے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے برا دائیں طرف بائیں طرف کا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ ہم ان چیزوں سے باخبر ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، ایک وقت اس امت میں ایسا آئے گا ہر گھر گھر سے کئی گانوں کی آوازیں آئیں گی، ہر جیب سے گانوں کی آواز آئے گی۔ آج حال یہی ہے، فون بجتا ہے تو گانا چلتا ہے۔ آج گھر میں اگر 4 فرد موجود ہیں تو چاروں کے پاس الگ الگ موبائل ہیں، اور فل آواز سے ادھر باپ پڑا ہے، ادھر ماں پڑی ہے، ادھر بیٹی پڑی ہے، ادھر بیٹا پڑا ہے، سب موبائل دیکھنے میں مست ہے۔ میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے گیا
3-4 دن گیا، وہ بچے کہتے جلدی سبق سن لو، میں نے کیا ہو گیا کہ جو سیریل آ رہا ہے وہ دیکھیں گے ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کے، کہ سیریل، میں نے کیا سیریل کہ پاکستان کا سیریل آتا ہے وہ۔ میں 5ویں دن پڑھانے نہیں گیا، ان کے بہت فون آئے، کیونکہ میں نے حالت یہ دیکھی، باپ بنیان نکالے پڑا ہے، لنگی یہاں پڑی ہے، جوان بیٹی ہے، بھائی ہے، ماں ہے، سب کی نگاہیں سامنے ٹی وی پر لگی ہوئی ہے اور سیریل دیکھ رہے ہیں سب۔ میں نے ایسے گھر میں پڑھا کے حالات یہ آ گئے ہیں، سبق یاد نہیں کرا جی کل سنا دیں گے، آج ہمیں سیریل دیکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں سیریل دیکھنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کس لیے کہ تم ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کی انواع قسم کی نعمتیں دیکھو اور ان کا شکر ادا کرو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھپاؤ۔ اللہ نے ہمیں یہ کان دیے ہیں، ہم ان کانوں سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی باتیں سنیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زبان دی ہے، اس زبان سے ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ 2 ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم اچھی چیزیں اٹھائیں، دوسروں کو سہارا دیں، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں 2 پیر دیے ہیں، ہم ان پیروں کا صحیح جگہ استعمال کریں، غلط راستوں سے بچے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، عقل سلیم دی ہے، اس لیے کہ ہم اس دماغ سے، عقل سے اچھا سوچیں، اچھا سمجھیں۔ دعا کے دی ہیں اللہ نے تاکہ ہم سے قرآن کریم دیکھ کر پڑھیں، حدیث نبوی پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں اور پھر غور و فکر کریں کہ ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، کہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک گندے پانی سے جنم دیا اور پھر باہر ہمیں نکالا، ایک راستے سے نکالا۔ اے میرے عزیزو، پھر اس نے ہمیں جوانی، بڑھاپا دیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ماں باپ کی، یہ ماں باپ کا کرم نہیں ہے، ماں باپ نے تو پالا ہے، لیکن اس اللہ نے جس نے اس کے اندر جان ڈالی ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، وہ اللہ جس نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے۔ ارے جس کی آنکھیں نہیں، جو نابینا ہوتا ہے، اس سے معلوم کرو کہ اس کا دل کتنا چاہتا ہے کہ میں مدینہ دیکھوں، میں مکہ دیکھوں، میں بھی اپنی اہلیہ کو دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنے ماں باپ۔ اس کے لیے تو دن اور رات ایک ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا اندھے کے لیے۔ اور جو بہرا ہے اس سے پوچھو، یہ سنائی نہیں دیتا۔ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے یہ، نجی آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ پھل بیچتا تھا، سبزی بیچتا تھا، ٹرین پہ بیٹھا، بہرا تھا، آواز نہیں، ٹرین نے کاٹ دیا۔ میرے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ، میں نے کسی کام سے رائے پور اڈے پہ جا رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اب لوگ اس کو آواز دے رہا ہے، ہٹا رہا ہے، ٹرین بھی ہارن دے رہی، لیکن بہرا تھا، آواز نہیں کی، ٹرین کے نیچے آ گیا، پٹری پہ بیٹھا تھا، سبزی بیچتا تھا۔ تو اس بہرے سے پوچھو وہ کتنا تڑپتا ہے سننے کے لیے، ایک گنگے سے پوچھو جس کی زبان نہیں چلتی وہ کتنا ترستا ہے بولنے کے لیے، کیا کرے گا، وہ بڑبڑا جائے گا، بڑبڑا کیا بولے گا۔ ارے شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں زبان بولنے والی دی ہے، کان سننے والی دیے ہیں، آنکھیں دیکھنے والی دی ہیں۔ اس رب کریم کا شکر ہے، اس رب عظیم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے دور ہیں۔ میرے عزیزوں، موت تو آنی ہے، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی پہاڑی میں چلے جائیں، کسی بھی غار میں چلے جائیں، موت پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو وقت موت کا ہے، موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی، اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنی زندگی کو انمول زندگی بنانا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو انمول زندگی بنائیے، اپنی زندگی کو ایک انمول تحفے والی زندگی بنائیے، تاکہ یہ زندگی جب ہمارے جسم سے نکل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ بھی رشک کر رہا ہو، فرشتے بھی رشک کر، ایسی زندگی بنائیے۔ حشر کا میدان ہمارے سامنے موجود ہے، پل صراط ہمارے سامنے موجود ہے، حشر کا میزان، حشر میں میدان ہمارے سامنے موجود ہے، قبر کی اندھیری کوٹلی ہمارے سامنے موجود ہے، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے موجود ہے، اچھائی اور برائی کا فرشتہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر ہم کیوں تکبر، گھمنڈ، ریاکاری، کیوں پھر ہم بناوٹ کرتے ہیں، کیوں ہم پھر دوسروں میں رہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے،
اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، ہم سوچیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمیں اس کی فراق میں لگنا چاہیے، اس کے یاد میں رونا چاہیے، اس کی یاد میں تڑپنا چاہیے۔ اللہ کی یاد میں رو، اللہ کی یاد میں تڑپو، وہ اللہ رب العزت راضی ہونے والا ہے۔ ارے باپ کے غم میں تو سبھی روتے ہیں، اولاد کے غم میں تو سبھی روتے ہیں، ماں باپ کے غم میں سبھی روتے ہیں، اولاد کی جدائی میں سبھی روتے ہیں۔ یہ رونا نہیں ہے، یہ رونا چند دنوں کا ہوتا ہے، رونا وہ ہو کہ اللہ 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 تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں، اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، تو ہمیں پسند فرما دے۔ یہ رونا کام کا رونا ہے، ماں باپ کا رونا کام کا نہیں آئے گا۔ ایک جانور مرتا ہے، اس کے بچے اس کی موت پہ روتے ہیں۔ ایک چیل مر جاتی ہے، تمام چیل کھٹی ہو جاتی ہیں۔ ایک کوا لٹک جاتا ہے، مر جاتا ہے، تمام کبے کھٹے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 2 4 6 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں، روزانہ نہیں ہوتے۔ کل ہی ہمارے ٹرانسفارمر میں چیل حادثہ ہوا، وہ چیل نیچے گئی، تمام چیل ایک دم جمع ہو گئی، لیکن 1 1.5 گھنٹے کے بعد ساری چیلیں غائب ہو گئی۔ ایسی رونا انسان کا ہے، جب تک میت گھر پہ ہے تب تک رونا ہے، بعد میں کوئی ملنے والا آ گیا تو رو گیا۔ کبھی دل کرا والد کی قبر فاتحہ پڑھایا، یہ رونا کسی کام کا تھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت کی تو رونا آپ کا غم کا رونا تھا، جو آنسو اللہ رب العزت کی یاد میں نکلے، اللہ رب العزت کے پیار میں نکلے، تمام زمین تمام آسمان پر تھا۔ 7 زمین اور 7 آسمان کو ایک پٹے پہ رکھ دیا جائے، وہ اللہ رب العزت کی یاد میں نکلا ہوا سانس ایک پٹے میں رکھ دیا جائے، 7 زمین 7 آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یاد آنسو اللہ کی سچی یاد میں نکلا ہے، اللہ کے سچے پیار میں نکلا ہے، اللہ کے سچے عشق میں نکلا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر روحانیت پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کرو۔ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے۔ وہ اگر ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ میرے عزیز تو سب بیکار ہے۔ تمام نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کی چاہت اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تمام نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کی ذات اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تمام ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کی چاہت اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں 6 7 بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدیق اکبر مقبول ہوئے تھے، اللہ نے ان کی برکت سے عمر فاروق کو مقبول کر دیا، ان کی برکت سے حضرت علی کو، حضرت عثمان کو مقبول کیا۔ آج 6 ہیں، کل کو انشاءاللہ 600 بھی ہوں گے، 6000 بھی ہوں گے۔ حالات تو ایک جگہ نہیں رہتے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ مہمان پیچھے سے فل ہوتے ہیں، ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کمی ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں، سچے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم دنیا کے مال و دولت کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم جمع جو ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بھلے ہی تعداد میں ہم تھوڑے ہی کیوں نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے زیادہ نہیں چاہیے، مجھے صدیق جیسا چاہیے، تو ہوں صدیق جیسے۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی، صدیق جیسا ایک چاہیے۔ کیوں؟ ہمیں وہ چاہیے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ یہاں بھیڑ اکٹھی ہو جائے، لوگ باتوں پر عمل نہ کریں، لوگ بتائی ہوئی باتوں کو دھیان سے نہ سنیں، ان کا بیٹھنا کس کام کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا یہی تھا کہ اپنا دین چھوڑ دے، جو تو اللہ بتاتا ہے اس اللہ کو چھوڑ دے، ہم تیرے دین ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، اس اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، جو 360 خدا ہے تو ان کی عبادت کرنا شروع کر دے، ہم سب تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں گھبراتے تھے، اور اپنے رب کے سامنے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے۔ ہزارہا کافروں کے بیچ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔
1,24,000 پیغام بیش نبی اس دنیا میں آئے، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا ہے۔ قیامت کے دن سفارش کا گھنٹہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں۔ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، چاہے آدم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، لوگ جائیں گے موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، یوسف کے پاس، ہارون کے پاس، کوئی سب کہیں گے کہ آج میرے رب کو جتنا غصہ ہے اتنا غصہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا نہ آئے۔ تم ایک کام کرو، آخر میں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کون جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، کون جس کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، میں اس لیے ہلکے ہلکے بول رہا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حاجی صاحب نہیں آئے ورنہ بیان وہی کرتے۔ حقیقت پہچانو اپنی زندگی کی، حقیقت دیکھو کہ ہماری زندگی کس موڑ پہ جا رہی ہے، ہماری زندگی کون سا راستہ اختیار کر رہی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کس راستے پر چلانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دو، لیکن میرے عزیزوں اگر آپ نے آخرت کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، اسلام کی تعلیم دی، یا آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کے خدمت گزار ہوں گے، آپ سے سچی محبت کریں گے، اللہ کو پہچانیں گے، مرنے کے بعد تمہاری قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے، قرآن کریم پڑھنے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کو دنیا ہی تعلیم میں الجھا کر رکھا، تو انگریزوں کا دور آپ کو یاد ہے، نہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے، نہ ماں بیٹے کی ہوتی ہے، جس سے چاہے وہ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، جس سے چاہے وہ اپنی ہوس کو شکارا بناتے ہیں۔ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے میرے نبی کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ وہ امریکہ کے صحراؤں میں رہ کر تعلیم حاصل کی، وہ یورپ کے کلیساؤں میں رہ کر تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ اے میرے عزیزو، وقت ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو، وقت ہے اپنی زندگی کو بناؤ، وقت ہے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرو، وقت ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے مطابق گزارنے والی زندگی بناؤ۔ آج ہم اس دنیا میں زمین کے اوپر ہیں، کل ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ قبر کا حال کوئی نہیں جانتا، قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت کا روز ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا۔ ایک شخص ہوگا جو کہہ رہا ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت ہے۔ اور ہم نے اس نبی کے دین کو پتے پشت ڈال دیا، ہم نے اس نبی کے دین کو چھوڑ دیا۔ جہاں تہاں سیرت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو کعبے پر پیار کی نظر ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ، اے کعبے کی زمین، اے مکہ، اے مکے کی سرزمین، تو مجھے دنیا میں سب سے محبوب ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آ گئے ہیں، اور اس دکھے ہوئے دل سے الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اے کعبہ، جی تو چاہتا ہے کہ زندگی بھر یہاں رہوں، لیکن کیا کروں، دشمنان اسلام ہے۔ نبی کا اس وقت کیا درد ہوگا۔ ہم تو آج اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں ہوتے، میرے نبی نے پورا شہر چھوڑ دیا تھا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں نمازیں بند کر کر بیت الکعبے کے اندر مکہ بنا دیا کہ اب ادھر کو نماز پڑھی جائے گی۔
جب میرا نبی یہاں ہے اب نماز بھی ادھر کو ہی پڑھی جائے گی۔ جہاں مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، یہ دنیا کا بیچ ہے، چاہے کوئی سے بھی مسلک کا آدمی کیوں نہ ہو، وہ بیت اللہ کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ میری اور آپ کی مجال کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ملک کی مجال کیا ہے؟ اسلام پر بنی تو میرے نبی نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے، کہ مدینے میں اگر آپ نے تبلیغ کی، وہاں بھی دشمنوں نے ستانا شروع کیا، وہاں بھی دشمنوں نے نہیں چھوڑا، لیکن میرے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسل ایمان نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ان کی نسل ضرور۔ اس لیے میرے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی فکر، سچی محبت نصیب فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے، قبر سے نہ جانے سے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ قبر میرے عزیزوں ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا کا سفر بہت مختصر ہے اور آخرت کا سفر بہت طویل ہے۔ ایک کلوٹ لیٹے رہنا ہے، مکھی نہیں اڑا سکتے، کوئی اژدہا آ گیا ہٹا نہیں سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے کسی کی مغفرت فرما دے، کسی کا درجات بلند فرما دے، بات الگ ہے، ورنہ میرے عزیزوں قبر بھی ایک بھیانک جگہ ہے، پسلی سے پسلی مل جاتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طیبہ منظومہ خاندان عالیہ نقشبندیہ مجددیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صرف تیری حمد ہے پروردگار، دست رسمیں تیری ہیں لیل و نہار، اور ہر شے پہ ہے تیرا اختیار، بخش دے تو مجھ کو عظمت اور وقار، اپنی ذات کبریا کے واسطے، حاضی عالم وہ شفیع المذنبی، شان رحمت رحمت للعالمین، اہل عظمت یعنی ختم المرسلین، فخر عالم دو جہان نور الیقین، رحم کر دے مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر با اثر، رازداری سید خیر البشر، حضرت سلمان فارس مقتدر، ان کے صدقے میں ہو مجھ پہ ایک نظر، عاشقینی مجتبیٰ کے واسطے، حضرت قاسم ہے اور جعفر امام، غوث اعظم بایزید نیک نام، بلبو الحسن فخر زمانہ خوش کلام، تو عطا مجھ کو میں وحدت کا جام، حضر راہ اولیاء کے واسطے، حضر راہ اولیاء کے واسطے، ابو قاسم بہاری
معرفت بو علی کی شانی فکر آخرت اور ابو یوسف شعور عبرت بخش دے مجھ کو متاعی عافیت ان مقدس اولیاء کے واسطے عبد خالد خواجہ ہے شیخ کمال خواجہ عارف بیوگری ہے باجمال وغنوی محمود مرد حق کا قال ٹھیک کر دے میرا مستقبل وحال اے خدا اتقیا کے واسطے حضرت عزیزان علی رام تنی خواجہ سماسی در فرزانگی حضرت شاہ کلاں ہے متقی کر دے اب اصلاح میرے نفس کی مقتدر اہلی عطا کے واسطے خواجہ شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند جن کی ہے ہر ایک ادا رب تعالیٰ کو پسند آپ ہیں امام طریقہ خاندانی نقشبند میرے دل کو بھی عطا ہو یا رب درد نقشبندی کی دعا کے واسطے علاء الدین فخری روزگار حضرت یعقوب چرخی باوقار حضرت خواجہ عبید اللہ باشار دل میں ہو بس تو ہی تو پروردگار خواجہ زاہد عطا کے واسطے حضرت درویش محمد پیر حق خواجہ مظہر فاخری چودہ طبق خواجہ باقی باللہ سے ہے باطل شق مسند شاہ ہند محرم اسرار حق مخزن عرفاں بنا اپنی رضا کے واسطے حضرت مجدد الف ثانی بے نظیر جن کے زندہ میں ہوا باطل نصیر نائب خیر البشر مسند آرائے سریر ان کی نسبت و عطا رب قدیر صاحب صدق و صفا کے واسطے خواجہ معصوم حق کے رازدار شیخ سیف الدین سیف کردگار حضرت حافظ محمد باشار گلشن وحدت کی تابندہ بہار ہو عطا ان رہنما کے واسطے حضرت سید نور محمد شانی مجیب مرزا مظہر جانی جانا ہے حبیب شاہ عبداللہ دہلوی ہے خوش نصیب وہ سعید احمدی سب کے قریب قرب تو کر دے عطا اپنی بقا کے واسطے حضرت احمد سعید دہلوی دوست محمد ہے تیرے اندھاروی خواجہ عثمان محمد لالوی اور سراج الدین کی پاؤ رہبری اے خدا اہل ضیاء کے واسطے او محمد فضل سے فضلی خدا شاہ محمد عبد المالک مقتدا شیخ حضرت میر عالم باصفا بخش دے تو ان کی نسبت کی ضیا ان
ان مقدس اور مقدس اولیاء کے واسطے عاشق باللہ گردی نقش بند حضرت شاہ منیر، ان کی نسبت سے عطا کر اپنا درد یا قدیر۔ ہم سدا شامل رہے دعاؤں میں حضرت اویس کی، جو ہے شانی خانقاہ اور آپ ہے ابن منیر۔ فیض ملتا رہے ہمیشہ آپ سے، جو ہے فخر نقشبند اور ہم سب کے نذیر۔ ان اکابر کی بقا کے واسطے تو میسر مجھ کو بھی سائے دامان پیر، اس کو تو باخبر ویدوں سے اپنے یا خبیر۔ نقش دوئی کہاں مٹے شاہی خدا کے واسطے، سخت دل سے جو بھی یہ شجرہ پڑھے، اس کے حق میں ہو مبارک فیصلے۔ باب وہاں ہو جنت الفردوس کے، سہل قبر و حشر کے ہو مرحلے۔ ان بزرگانی خدا کے واسطے